دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ آج کا پروگرام دیکھتے ہیں اس میں کہ پی ٹی آئی حکومت یا پی ٹی آئی کی الائز اور ودن پی ٹی آئی جو فالٹ لائنز ہیں، جو ناراضگیاں ہیں، جو شگاف آ رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی کی حکومت اور خان صاحب اس کو بھرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ تو آغاز کرتے ہیں پختونخوا سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے 3 انتہائی اہم وزراء جو بظاہر ان کے مخالف تھے اور کبھی ایسپیرنٹ تھے یا بھی تھے وزارت اعلیٰ کے، جن میں شہرام خان، ترقی عاطف خان اور شکیل یہ شامل ہیں، ان کو برطرف کر دیا۔ ظاہر ہے یہ اقدام کیونکہ اہم تھا اور یقیناً خان صاحب کو آن بورڈ لے کر ہی کیا گیا ہوگا۔ تو اس سے کیا وہ جو اختلافات ہیں پی ٹی آئی میں، کیونکہ اصل جو روٹ کاز ہے ظاہر ہے وہ نان پرفارمنس یا نان ڈلیوری آف پرفارمنس ہے، جو بھی آپ اس کو کہیں۔ تو کیونکہ گورننس جو ہے وہ اس کی کوالٹی نہیں ہے، مختلف گروہ بندیاں ہیں، پھر کوئی ویژن نہیں ہے۔ خان صاحب ایسے صبح شام بڑا ویژن کا ذکر کیا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ، ایک اچھی گورنمنٹ کے جو ثمرات عوام کو ملنے چاہیے وہ تو ہیں کہیں نہیں۔ جب وہ نہ ہوں اور تھوڑی یعنی آرٹیفیشل انداز میں پارٹی حکومت بنائی گئی ہو، تو ظاہر ہے یہ ایسے اختلافات جو ہیں وہ نیچرل ہیں۔ لہٰذا وہ تاج کیونکہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے ایسپیرنٹس کئی ہیں، لہذا عاطف خان صاحب جو ہیں وہ یقیناً اس کے خواہش مند تھے کہ پنجاب اپنا پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہ بنتے، لیکن باوجود انہیں نہیں بنایا گیا، محمود خان کو بنایا گیا۔ اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ ہمیشہ ریلیٹیولی جو کمزور لوگ ہیں تاکہ ان کو آسانی سے مینیپولیٹ کیا جا سکے، ان کو خان صاحب موقع دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ پارٹی میں کوئی اتنا سٹرانگ ہو کہ وہ انہیں ڈکٹیشن دینا شروع کر دیں۔ نسبتاً خٹک صاحب جو تھے وزیر اعلیٰ سابق اور اب وزیر دفاع، وہ نسبتاً موجودہ وزیر اعلیٰ سے زیادہ اسرٹیو تھے، زیادہ مضبوط تھے یا زیادہ گھاگ تھے۔ موجودہ وزیر اعلیٰ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہ وہ تھوڑا پولیٹیکل نان اینٹی، اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک سبب ہے جس وجہ سے خان صاحب کی نظر کرم ان پر پڑی۔ بہرحال یہ ڈسگرنٹلڈ گروپ جو ہے ناراض ارکان کا، جن کے دل میں کجی ہے اس کے خلاف، وہ مطمئن نہیں ہوا اور انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، یات آباد پشاور میں ایک اجلاس بھی کیا جس میں 6-7 اور ایم پی اور یہ 3 حضرات بھی تھے۔ تو یہ اس کو اس طرح پریزنٹ کیا گیا میڈیا میں یا جو بھی انٹرنل سرکلز ہیں پی ٹی آئی کے، کہ گویا یہ محمود خان کے خلاف پروگرام بنا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہنے کا ہے وہ جو اختلافات تھے وہ اب بھی ہیں، بلکہ اب تو سیمنٹڈ ہو گئے، اب تو اختلافات زیادہ گہرے اور پرماننٹ ہو گئے، کیونکہ انتہائی اقدام لے لیا گیا کہ انہیں ان کی یعنی کیبنٹ پوزیشن سے ہٹا دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ شنید یہ ہے کہ پختونخوا ہی کے 9 ایم این ایز بھی ہیں جن کو شو کاز نوٹس یا جن کی جو لائلٹیز ہیں شاید متزلزل ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر یہ ایک مرض تھا تو مرض کا علاج نہیں ہوا، مرض زیادہ گہرا ہو گیا۔ اسے امیڈیٹ تو ظاہر پختونخوا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی نسبتاً کمفرٹیبل میجورٹی میں، لیکن اگر اسی طرح کا سلسلہ رہے اور اس کا امپیکٹ فیڈریشن میں آ جائے تو ظاہر ہے یہ ایک گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تو بہرحال اگر مستقبل قریب میں آئندہ چند ہفتوں میں ان کو واپس ریکنسائل نہیں اگر کر لیتی پختونخوا حکومت یا خان صاحب، تو یہ خان صاحب کے لیے یقیناً ایک تکلیف دہ معاملہ ہوگا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ فیڈریشن پر بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں کے جو ایم این ایز ہیں ان سے بھی راہ و رسم تو ہوتی ہے ایسے گروہوں کی، ایسے گروپوں کی، سولو فلائٹ تو عموماً نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے پختونخوا کی حد تک اگرچہ مرہم پٹی کی گئی ہے ایک طرح کے بظاہر
ایک یعنی کارروائی کی گئی ہے جس سے سطحی طور پر یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ شاید مضبوط ہیں، لیکن اس سے ایک اور بھی اینگل ہے کہ خوف زدہ ہیں کہ اگر ان کو نہ ہٹاتے تو شاید وہ کوئی مہلک وار کرتے، اور اگر وہ مہلک وار اس صورت میں کرتے تو وہ آپشن اب بھی ہوگا، لہذا وہ بیماری ختم نہیں ہوئی پختونخوا کی حد تک، اور اس کے اثرات فیڈریشن پر آ سکتے ہیں۔ فیڈریشن میں کیونکہ ریزر تھن میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی، صرف 12-14 ایم این ایز کی بات ہے، اور اس میں اگر 2-4 بھی ادھر ادھر وہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو ظاہر ہے نقصان ہوگا۔ اب آتے ہیں جی پنجاب میں جو گروہ بندیاں ہیں، ظاہر شوکت اپنا جہانگیر ترین ہے، اپنا چودھری سرور ہیں، بزدار صاحب ہیں، تصوف گروپ میں کہہ لوں گا فیمینائن تصوف گروپ، نسوانی تصوف گروپ کے علمبردار یا اس کے انڈیکس جو ہیں وہ بزدار صاحب ہیں، اور وہ اپنا روحانی طاقت آپ کو پتہ ہے کہ بنی گالہ شریف سے ڈرائیو کرتے ہیں۔ بنی گالہ شریف کے جو 2 سرچشمے ان میں سے ایک سے وہ ڈرائیو کرتے ہیں۔ ان پر بھی یہ الزام ہے کہ وہ ان افیکٹو ہیں اور کچھ کام کر نہیں سکتے یا کر نہیں رہے، بیوروکریسی پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لہٰذا بنی گالہ کا دوسرا سرچشمہ جو ہے وہ ڈائریکٹ بیوروکریسی سے رابطے میں ہے، چیف سیکریٹری پنجاب اعظم سلیمان اور اس طرح پولیس والوں سے۔ تو یہ گروہ بندی بھی پنجاب میں موجود ہے، اور باقی ناراض یعنی ان جو سامنے گروہ ہیں، یعنی شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، سرور چودھری، بزدار وغیرہ، ان کے گروہوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جو فری بوٹرز ہیں، آپ سمجھ لیں، جن کو آپ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جن سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ہمیں جنوبی صوبہ پنجاب دیا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ انہیں بھی پتہ تھا نہیں دیا جائے گا، لیکن بہرحال جب بات کرنی ہو تو وہ ایک بہترین ایشو ہے۔ تو اسی حوالے سے خان صاحب نے پنجاب کا دورہ کیا تاکہ وہاں پر مرہم پٹی کی جائے، گویا فرسٹ ایڈ دی جائے بزدار حکومت کو۔ تو اس میں بہت سارے ایم این ایز، ایم پی ایس سے ملاقاتیں ہوئیں، اور انہوں نے شکایت کی ہے، مثلا یہی کہ یہ اپنا احمد حسن ڈہر ہیں ملتان سے، انہوں نے شاہ محمود قریشی پر تنقید کی کہ یہ سارے فنڈ وغیرہ تو یہ لے جاتے ہیں، سارے فیوض و برکات تو یہ لے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں احساس ہونا چاہیے وہ تو پیر لوگ ہیں، مرشد خانہ ہے، تو فیوض و برکات کا تو گویا وہ سرچشمہ ہے، وہ تو باہر انہیں دینا چاہیے، لیکن وہ اپنے گھر ہی رکھ لیتے ہیں باہر سے بھی لا کے۔ اس طرح طالب نقی صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ملے اور انہوں نے بھی شکایت کی، اور ان کا شکوہ یہ تھا کہ بزدار کمزور امپریشن ہے، ان کو ذرا کوئی ٹیکہ شکا لگائیں طاقتور ہو جائیں۔ اسی طرح ملک فاروق اعظم ہیں، انہوں نے وہ ساؤتھ پنجاب سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو صوبے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ایفا نہیں ہوا، اور اب تو ہمیں ملنے بھی نہیں دیا جاتا، ہمیں پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات میں خاصی مشکلات درپیش آتی ہیں، اور بیوروکریسی ہماری سنتی نہیں، فنڈز ملتے نہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہاں جی، اس طرح رائے مرتضیٰ ہیں، طاہر اقبال ہیں، سائیں مبین ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں، شکایت ہوئیں، اور جیسا کہ ہمیشہ یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ جب بھی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ سے ایسی صورتحال میں، یعنی جب وہ لاسٹ کال نہیں ہوتی اس سے پہلے اسی طرح کہتے ہیں جی ساڈا تو کوئی گروہ بندی نہیں، بس پارٹی دے وچ شکایت ہوندی رہندی، جمہوریت دا حسن، یعنی اس قسم کی وہی یعنی ایک کاسمیٹک باتیں اور وہی اپروچ۔ لہٰذا وہ جو روٹ کاسٹ اختلافات تھے وہ بھی موجود ہیں، جو بزدار جس چیز کا سمپٹم ہے وہ بھی موجود ہیں، اور بیوروکریسی کی اسرشن یا بزدار صاحب کا ان کے مقابلے میں ورد لیس ہونا یہ بھی ابھی تک موجود ہے۔ لہٰذا صرف ایک فرسٹ ایڈ باکس جیسے کوئی لے کر آتا ہے نا، تو اوپر تھوڑا اسپرٹ وغیرہ وہ لگا کر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہن تسی جاؤ، یعنی بس اتنا ہی علاج ہوا ہے پنجاب میں۔ تو خان صاحب پنجاب میں اس قسم کی فرسٹ ایڈ دے کے پنجاب حکومت کو آگے سدھارنے لگے ہیں، کراچی جا رہے ہیں یا آن دا وے ہیں۔ تو وہاں پر پیر بگاڑا سے یہ رابطہ کیا گیا، جی ڈی اے جن کے 3 یا 4 ارکان ہیں وفاق میں، ظاہر سندھ میں تو پی ٹی آئی کو خاص ضرورت نہیں ہے،
لیکن وفاق میں تو ان کی ضرورت ہے. تو انہیں جب یہ کہا گیا کہ آئیں جی پرائم منسٹر صاحب گورنر ہاؤس میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم تو پیر ہیں صحیح، کنگری ہاؤس میں آپ آئیں اگر آپ نے ہم سے ملاقات کرنی ہے، ہم ایسے چھوٹے موٹے لوگوں کے لیے تھوڑا ہی جاتے ہیں. ظاہر ہے پیر پگاڑا کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، جیسے بھی ان کو آپ پولیٹیکل سینس میں لیں، لیکن بہرحال عمران کی انر ورد تو نتھنگنیس ہے نا پیر پگاڑا کے حوالے سے. وہ تو ماشاءاللہ گویا ایک پرنس کی طرح ہیں اور جنریشن بائی جنریشن ہے، جبکہ خان صاحب کے والد صاحب تو آپ کو پتہ ہے پھر اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں چلو SDO ایکسین وغیرہ ہی تھے نا ان کا باپ پیر پگاڑا تو نہیں تھا، جبکہ پیر پگاڑا جو ہے ان کا باپ بھی پیر پگاڑا تھا، یہ بھی دیکھ لیں، دادا بھی پیر پگاڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور آپ تشریف لیں اگر آپ کو ضرورت ہے. اس طرح MQM سے کوئی یعنی طے نہیں ہے کہ ان سے ملاقات ہوگی. ان کی بھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ بہادر آباد تشریف لائیں اگر آپ نے ہم سے کوئی مثبت بات چیت کرنی ہے. آج آ کے سندھ میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہیں، ظاہر سرکاری پروٹوکول ہے، وہ بطور وزیر اعلیٰ وہ ملیں گے، اور باقی اپنا کراچی پر دم درود ہوگا خان صاحب کی طرف سے، اور کچھ نوجوانوں کو حکومت کی طرف سے چیک دیے جائیں گے، وہ نوجوانوں کو جو انجیکشن لگایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی چندہ بھی مانگا جائے گا. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ وہاں پر دو ہی مین ایکٹیویٹیز ہیں، ایک یہ شو کیس کرنا یا شو میڈیا میں کرنا کہ ہم چیک دے رہے ہیں نوجوانوں کو، اور دوسرا وہاں پر شوکت خانم کے حوالے سے چندہ مانگنا. اب یہ ایک انتہائی کنٹروورشل بات ہے، جو سرکاری عہدیدار ہو اور وہ اپنی کسی فاؤنڈیشن کسی NGO کے لیے سرکاری عہدے پر موجود ہوتے ہوئے چندہ مانگے، یہ بالکل بڑے پیمانے پر کرپشن ہے. خان صاحب بعض کرپشنز کو اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں اور اس طرح پیش کرتے ہیں، جیسے انہوں نے اس طرح کہا کہ دیکھیں جی ڈیووس میں جو ہم دورہ کرنے گئے وہ تو فلاں فلاں سہگل صاحب نے اور فلاں فلاں نے خرچہ کیا، ہم نے تو سرکاری خرچ ہی نہیں کیا. اور ساتھ یہ بھی ان کے نمائندگان کہتے رہے کہ $68,000 خرچ بھی ہوئے. اب اگر خرچہ انہوں نے کیا تو پھر $68,000 کہاں گئے؟ اور $68,000 خرچہ کیا ہے رپورٹڈلی یا ان کے دعوے کے مطابق کہ جو پچھلی حکومتوں سے کم ہے، تو پھر وہ سہگل صاحب کون سا خرچہ اٹھاتے رہے؟ اگر وہ خرچہ اٹھاتے بھی رہے تو سرکاری عہدیدار جو ہے اس پر جو خرچہ کرتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور جب وہ پرافٹ یعنی ود پرافٹ ریٹرن لیتے ہیں اس پر، تو یہ تو کھلی کرپشن ہوتی ہے. اس طرح تو پھر موج ہوگی نا. اس طرح تو آپ کسی کو بھی کہہ دیں کہ آپ پرائم منسٹر ہیں یا چیف منسٹر ہیں، وہ تنخواہ بھی نہیں لے گا، الٹا وہ اپنی جیب سے سرکاری خزانے میں جمع کرا دے گا. ٹھیک ہے جی میں ہر مہینے 1 ملین جمع کراؤں گا. یعنی اس سرکاری عہدے دار اگر دیکھیں کل اگر خان صاحب حکومت میں نہیں ہوتے تو ان پر جو انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ خان صاحب کا اپنا ہوگا. جب وزیر اعظم ہیں تو ان پر اس طرح انویسٹمنٹ کروانا یا کرنا یا اپنی NGO کے لیے جو ہے چندہ مانگنا، یہ کھلی کرپشن ہے جی. تو جب مسلمانوں کی واقعتاً مدینہ کی ریاست ہوا کرتی تھی تو وہ اگر کوئی گورنر اس طرح یعنی کرتا کہ اسے تحفہ طائف کہیں سے ملتا یا اس کے ڈیووس آنے جانے کے اخراجات کوئی اور اٹھاتا، تو وہ کہتے ہیں اپنی جیب سے اتنے خرچہ یعنی جو ہے وہ یا تو واپس کرو یا جو کچھ ملا ہے یہ ادھر جمع کراؤ. اس لیے کہ یہ عہدے کی برکات ہیں. یہ سہگل صاحب اتنے وہ جو ہے نا فلانتھروپسٹ نہیں ہیں، اتنے مخیر لوگ ہوں تو پاکستان میں کوئی غریب ہی نہ رہے. تو باہر یہ صورتحال ہے. اسی طرح وفاق میں آپ کو پتہ ہے کہ یعنی جو اور اس کے ساتھ ہی پنجاب میں PMLQ کا بڑا رول اہم ہے، اس وقت بڑا پیوٹل رول ہے کہ باقی جتنے بھی الائز ہیں وہ تو بنیادی طور پر یا وفاق میں یوٹیلیٹیاں ان کی یا نہیں ہے، لیکن PMLQ کی پنجاب میں بھی ہے وفاق میں بھی ہے، اور دونوں اتنے عام ہیں کہ اگر پنجاب چلا جائے تو وفاق جاتا ہے اور وفاق چلا جائے تو پنجاب جاتا ہے. لہذا ان کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ الٹا پہلے سے شدید تر ہے. اس لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں سازشیوں کا پتہ ہے، اور وہ سازشی ان کے نزدیک مونس سلائی اور پرویز الہی. اب یہ جو فائنل
پنچ ہے وہ کیوں نہیں ڈیلیور ہو رہا پی ٹی آئی حکومت پر. وہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے جو اپوزیشن ہے خاص طور پر نون لیگ وہ جو ڈیٹیلز ورک آؤٹ کر رہی ہے اس پر ٹائم خرچ ہو رہا ہے، یا کچھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کی فائن ڈیٹیلز جو ہیں وہ ورک آؤٹ کی جا رہی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بظاہر فرسٹ ایڈ جو ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ کام کر جائے گی، حالانکہ وہ روٹ کازز سب موجود ہیں جن وجہ سے الائز جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، جس وجہ سے پارٹی میں گروپنگ ہے، جس وجہ سے پارٹی میں ناراض یعنی ڈسگرنٹلڈ لوگ ہیں پی ٹی اے کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز. لہٰذا یہ کاسمیٹک اپروچز اور محض ایک دو دن کی وزٹ اور ملاقات کر لینا اور ایک آدھ بیان اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے. یہ جب پردہ اٹھے گا تو پھر وہ سارے زخم پچھلے جو ہیں وہ ووکل انداز میں لوگ سامنے لے آئیں گے. جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو برکت کے لیے بولا کرتے تھے.